اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گفتگو، یہ جو کلام میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ تحقیق پر مبنی ہے، اور اگر کوئی بھی عالم، مجتہد، فقیہ کسی حدیث پر کام کرتا ہے، اس کے بارے میں رائے دیتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار موجود ہے۔ مزید جو اس کے اوپر استدلال کر سکتا ہو، تحقیق کے قاعدے موجود ہیں۔ اس کے اندر ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بے ادبی کر رہے ہیں، کسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس نے بھی حدیث فطرس کا انکار کیا، اگر میں نام لوں تو آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے، لیکن جو کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی سند یہ ہے، شیخ صدوق نے اس کو بیان کیا، علامہ باقر مجلسی نے اس کو بیان کیا، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ شیخ صدوق کے بیان کرنے کے بعد یہ عنصر رہ نہیں جاتا کہ اس کی روایت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، خلاف عقل ہے۔ تو یہ سن لیجئے، ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کے بارے میں امام خود بتا کر گئے ہیں۔ جو امام بتا کر گئے ہیں اس بات کو مکمل قبول کریں۔ حدیث کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک بات تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن مکمل سن لیجئے۔ اگر کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا طریقہ کار کیا بتایا کہ اگر حدیث آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں؟ ہماری طرف پلٹا دو۔ یہ پلٹا دو کا کیا مطلب ہے کہ ہم سے پوچھو۔ تیسرا، اگر وہ حدیث خلاف قرآن ہے تو اس کو دیوار پر دے کے مارو۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس تحریر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا کہ میں نے اس کو قبول کرنا ہے، رد کرنا ہے، دیوار پہ مارنا ہے۔ کیا ہمارا علم اس قابل ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق ہے؟ لہذا جب بھی آپ کسی عالم کی گفتگو سنیں جہاں وہ حدیث بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اگر اس نے اپنی رائے اس میں شامل کی تو امام کے قول پر، ان کے فرمان پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ گزارش یہ ہے، ان چند منٹوں کو غنیمت سمجھیے، نوجوانوں سے میں خصوصاً جو ہے یہ کلام کر رہا ہوں۔ رائے قائم کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو قانون ہے اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، قانون پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ سے میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے
امام کا جو فرمان ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جو بتا رہے ہیں اس کو قانون سمجھا جائے، اس کو تعریف سمجھی جائے، اس کو رائے سمجھی جائے، یا اس کو سوال سمجھا جائے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ قانون ہے۔ لہذا جو بھی تھوڑا بہت کہیں سے جہاں مرضی سے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے جس نے تعلیم حاصل کی ہے، قانون کو جانتا ہے، قاعدے کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس پر رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کا اعتراض تھا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس کو قبول مت کریں، تو لہذا اس کا جو جواب ہے وہ بھی ان کو ہم بھیجیں گے۔ بھیجنے کے بعد اس پر وہ کیا جواب قائم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب حدیث کیا ہے، اس کے بیان کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو سننے کی کیا فضیلت ہے، اگر اس پہ میں گفتگو کروں تو مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا۔ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب توحید سن لو۔ اسماء الحسنہ، قرآن میں لفظ آیا ہے اسماء الحسنہ، کوئی ایک آیت نہیں پڑھوں گا، 4 آیات ہیں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ایک اسائنمنٹ سمجھو، جاؤ لکھو اسماء الحسنہ، جو اے آئی ٹول آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کرو، اس کی 4 آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ امام کے پاس گئے، امام سے پوچھا کہ یہ اسماء الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ کہ تمام احسن نام، اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اسماء الحسنہ سے مراد ہم ہیں، اور اس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں خدا کی قسم کھا کر۔ قسم اس بات پر کھائی جاتی ہے، خدا بھی قرآن میں قسم کھا رہا ہے، متعدد سورتوں کے شروع میں آیات میں آپ کو ملے گا کہ خدا قسم کھا کر ایک بات بیان کرتا ہے۔ یہ اسلوب ہے کہ جس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو تو اس سے پہلے قسم کون کھا رہا ہے، قسم کھانے والی شخصیت کون ہے، اس کا فیصلہ خود کر لیجئے۔ جس نے یہاں تک حدیث سنی اور یہ پڑھا کہ امام نے فرمایا تو شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی، لیکن امام نے یہ حدیث یہاں پر ختم نہیں کی بلکہ مکمل سمجھایا کہ اسماء الحسنہ سے مراد ہم کیسے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کو صفات میں بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی صفات ہیں، جس صفت کا آپ نام لیں گے وہ مخلوق کی تعریف میں آئے گی، اور ہم اسماء الحسنہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذریعے ہی تم اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ اب آپ سے صرف میری ایک یہ درخواست ہے کہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اگر اس کلام میں کہیں کوئی شک و شائبہ نہیں ہے، اگر آپ کے اذان نے اس کو قبول کیا تو ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، جتنا وقت میرے پاس تھا نظم
पूरी पेश करने से ज़्यादा मैंने मुनासिब समझा कि एक इमाम की हदीस आपके सामने बयान कर दी जाए। इंशाअल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा कोशिश यही होगी कि आपके सामने हदीस बयान की जाए, और जहाँ पर कोई सवाल है, कोई शक है, शाइबा है, उसको दूर किया जाए। मोमिनीन कराम, एक बात याद रख लीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान बयान करने से ना तौहीद को कोई खतरा है और ना आपको कोई खतरा है। आज भी जाइए, दीगर मकातिब फिक्र के जो उलमा हैं, मुफस्सरीन हैं, स्कॉलर्स हैं, वो पूरी मिल्लत तशय्यो की इस मामले में तारीफ करते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और सिखाने वाले मानना पड़ेगा कि इनके अलावा कोई नहीं है। लिहाजा ये बात आप अपने ज़हनों से निकाल दीजिए। जो मसला है जहां पर खराब होता है वो है राय कायम मत करें। जैसे इमाम ने फरमाया वैसे आप हदीस बयान करें। और एक बार फिर सलवात पढ़ दीजिए। सिर्फ एक बंद आपके सामने पेश करूंगा और फिर आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगा। मोमिनीन कराम, कल मैंने 3 साल की फातिमा का जिक्र किया आपके साथ। आज हम याद करेंगे उस फातिमा बिनते मोहम्मद को कि 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई और जिस तरह से वो अपने बाबा को याद करके रोती थी, और जब इस दुनिया से जाने का टाइम आया तो आप बिस्तर पर मौजूद थी, सानिए ज़ारा सामने खड़ी थी। इस मंजर को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मुश्किल की अजब घड़ी थी, मुश्किल की अजब घड़ी थी। सानिए ज़ारा सामने खड़ी थी, आंखों में आंसुओं की लड़ी थी। बिलखती मां सामने पड़ी थी। मां ने बुलाया, गले से लगाया, ये कहकर बेटी को समझाया, भूलेगा मेरा दरबार जाना, जब होगा तेरा बाजार जाना। बहुत कह चुका अब पूछता हूं, बहुत सह चुका अब पूछता हूं, ये है अजरे रिसालत पूछता हूं। इसे कहते हैं मवद्दत पूछता हूं। नबी को बरोज़ महशर क्या जवाब दोगे, चलेगा नहीं कोई मकर क्या हिसाब दोगे। तेरा जनाजा अंधेरे में उठाया, दफना के तुझको निशान छुपाया। फातिह खैबर गज खा के पड़ा है, हसनैन के लिए सदमा बड़ा है। नूर पर फलक पे नूर की सवारी जा रही है। आओ मेरी बेटी मोहम्मद की सदा आ रही